اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیضہ نقوی۔ اس دعا کے ساتھ کہ جا رہے خوش رہیں آباد رہیں، ایک چھوٹا سا پیغام اکثر لے کر آئی ہوں ماہ رمضان کے حوالے سے کہ ماہ رمضان جو ہے تقویٰ اور ہدایت کو جو ہے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم رب تعالیٰ کے جو نیک صالح اور بہترین جو ہے بندگان خدا میں شامل ہو سکے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جو دنیا میں مقامات انسان کے رکھے ہیں ان میں سب سے بہترین، سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت جو مقام ہے وہ بندگی کا مقام ہے، اور دین اسلام وہ جو کوڈ آف لائف ہے، وہ جو ہے میپ ہے انسان کے لیے، کہ جس کو تھام کر انسان جو ہے اس دنیا کو کراس کرتا ہے، اس دنیا سے گزرتا ہے۔ جس طرح ایک میپ جو ہوتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے کہ اس طرف خطرہ ہے، اس طرف یہ مقام ہے، یہ اس طرف جانے سے آپ کو یہ ملے گا، اس طرف یہ جانے سے آپ کو یہ ملے گا، ٹھیک اسی طرح دین اسلام انسان کے لیے وہ میپ ہے، وہ روڈ میپ ہے، جس کے ذریعے جو ہے اس کو اس دنیا کی جو منزل ہے اس کو طے کرنا ہے، اور آخرت کی منزل کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اور آخرت کے لیے اس رزق کو جو ہے اپنے لیے اکٹھا کرنا ہے، جو رزق اس کی ضرورت ہے۔ اور وہ رزق سب سے ضروری جو اس وقت ہے، جو ماہ رمضان میں جو آپ کے لیے ضروری ہے، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ جو ہے ماہ رمضان کا بہترین ہدف ہے، اور تقویٰ کے پاس جانے کے لیے تقویٰ اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے تقویٰ کا میرٹ ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے دل کو پاک کرے، شفاف کرے، اور اس پاک اور شفاف دل کو لے کر جائے رب تعالیٰ کے پاس، اور اس سے کہے کہ اے پروردگار، اس ماہ رمضان میں جب تو نے تمام رکاوٹیں ہٹا دی ہیں، اور جب تو نے ہر چیز کو میرے لیے آسان کر دیا، کیونکہ نزول قرآن کا مطلب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن کو انسان کے واسطے آسان کر دیا ہے، اور اس کا سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی برگزیدہ ہستی کے ذریعے جو ہے ہم تک قرآن کو پہنچایا، اور پھر ہمارے دلوں کو اس مہینے میں اتنا زرخیز کرنے کی جو ہے صلاحیت دی کہ ہم جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ مگر اس کے لیے اوبویسلی جس طرح کہتے ہیں کہ استقبال کرو رمضان کا، تو ماہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے گا، کہ جیسے رسول خدا کا قول ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری طرف ماہ رمضان نے رخ کیا ہے، سو تم بھی جو ہے اس کا استقبال کرو، یعنی اپنا رخ جو ہے وہ ماہ رمضان کی طرف کرو۔ ہم رسوماتی ماہ رمضان نہ منائیں، ہم بلکہ حقیقی اور جو حقیقی ماہ رمضان ہے وہ منائیں، اور حقیقی ماہ رمضان کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی روح کے تکامل، اس کے قلب کی شفافیت، اس کی فکر، اس کے عمل کی شجاعت سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں اور نیت کریں، ایسی نیت کریں کہ ہاں اے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنی ضیافت پہ بلایا ہے تو میں بھی اس ضیافت کے لیے تیار ہوں، اور میں بھی اپنے قلب کو لے کر آیا ہوں تیرے پاس، تو اس کو شفاف کر، پاک کر، اور اس قابل بنا کے تیری قربت، تیرا عشق، تیری بندگی جو ہے اس تک جو ہے وہ میں پہنچ سکوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیت کرے اور اپنا ارادہ کرے، کیونکہ عزم اور ارادہ وہ جو ہے چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان جو ہے وہ جو ہے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس عزم اور ارادے کی جو ہے پختگی کی طرف جو ہے ایک قدم بڑھاتے ہیں، اس سے وہ عزم اور ارادہ پختہ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ رب تعالیٰ کی قربت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ میں ایڈ کرتی چلوں، وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین جو ہے نہ تو جنگ ہے اور نہ ہی دین امن ہے، بلکہ اسلام دین عقل اور عشق ہے، اور یہ دین امن ہے، اور نہ ہی جو ہے دین امن ہے جب ضروری ہو امن، اور دین جنگ ہے جب ضروری ہو جنگ، اور دین محبت ہے جہاں محبت کی ضرورت ہو۔ سو اس کے اندر اصول کار فرما ہے، اور ان اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان اصولوں کو سمجھے کے بغیر جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو اصولوں کا مطلب ہے کہ وہ حدود جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے کہ یہ حدود ہیں، تمہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہر کام کو انجام لانا ہے، اور وہ حدود جو ہے وہ تقویٰ کہلاتی ہیں۔ جب ہم تقویٰ سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان حدود کو پامال کرتے ہیں، طغیانی اختیار کرتے ہیں۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام جو کہ دین انسانیت ہے، دین عشق ہے اور دین عقل ہے، اس کو جو ہے اختیار کرتے ہوئے تقویٰ تک پہنچیں، اور وہ اصول اپنائیں جو اللہ تعالیٰ نے، رسول نے اور اہل بیت نے ہمیں سکھائیں، اور جو کتاب ہدایت سے ملتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنا رخ جو ہے ماہ رمضان کی طرف کرنا پڑے گا، اپنے دلوں کو
کھولنا پڑے گا، ان دلوں کے اندر سے بے دنیا کو، مال و زر، ہوس پرستی اور لذت پرستی اور پیسے، جاہ و جلال، جمال اور ان چیزوں کی جو ہماری اندر ایک کریونگ ہے اور جو ڈیزائرز ہیں، ان کو نکال کے باہر کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا پڑے گا کہ اے پروردگار اس دل کو تیرے واسطے شفاف کر دے، یہ تیری سلطنت ہے، اسے تیرے اور تیرے رسول اور اہل بیت کے لیے پاک اور شفاف کر دے، اور اس قابل کر دے کہ ہم اس کتاب سے ہدایت پا سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے، اور ہمیں اگر دکھ کرنا ہے تو اس چیز پر کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا موقع دیتا ہے اور ہم آدھے دل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے قلوب جو ہے وہ کہیں اور ہوتے ہیں، ہماری فکریں کہیں اور ہوتی ہیں اور ہم کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو اے پروردگار ہمارے وجود کو یکجا کر وحدانیت میں لے کر آ کہ ہم جب نماز ادا کریں وہ واقعی ویسی نماز ہو جیسے مولا علی علیہ السلام کی نماز ہوتی تھی، کہ اس کے اندر جو ہے تیر بھی جو ہے وہ نکل آتا تھا، کہ وہ اس قدر تیری ذات میں جذب ہو چکے ہوتے تھے اور تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تیری معرفت اور عشق سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، کہ وہ جو ہے تیر بھی نکالنا آسان ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی پروردگار جو ہے محمد والے محمد کی سیرت اطہر پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ رمضان میں اس قابل کرے کہ ہم اپنے قلوب کو سلطنت رحمان بنا سکے، اپنے روحوں کو سلطنت رحمان بنا سکے، اپنے وجود کو سلطنت رحمان بنا سکے، ہماری ذات سے رب تعالیٰ کی معرفت چھلکتی ہو، وحدانیت، عشق اور بندگی چھلکتی ہو، کیونکہ بندگی کے بعد ہی انسان کو رب تعالیٰ کے نائب ہونے کا درجہ ملتا ہے۔ اسی چھوٹے سے پیغام کے ساتھ اور بہت مبارکباد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد والے محمد کی تعلیمات پر پاکیزہ وجود کے ساتھ، پاکیزہ فکر، پاکیزہ عمل اور پاکیزہ احساس کے ساتھ جو ہے عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے کو ہم، اس فرصت کو ہم، اس موقع کو ہم ضائع نہ کریں، اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ ماہ رمضان دکھایا، کہ کیونکہ پچھلے سال بہت سے لوگ موجود تھے مگر اس سال وہ نہیں ہیں، مگر ہم ہیں، تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور ماہ رمضان دکھایا۔ ہمیں توفیق چاہیے کہ ہم قربت رب سے ربط میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب سے ربط میں آئے بغیر ہماری نہ آخرت کامیاب ہے اور نہ ہی دنیا۔ اسی چھوٹے سے پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔